بارش کے بعد کی رات تھی۔ آسمان پر عجیب نیلا چاند چمک رہا تھا اور شہر کے آخری کونے میں ایک پرانی سی دکان کے باہر ایک بورڈ ہل رہا تھا، یہاں خواب بیچے جاتے ہیں۔ 19 سالہ ماہین روز اسی راستے سے گزرتی تھی۔ اس کی زندگی عام تھی، چھوٹا سا گھر، روز کے جھگڑے، ادھورے خواب اور دل میں چھپی ہزار حسرتیں۔ لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ دکان کے قریب پہنچی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر عجیب خاموشی تھی، دیواروں پر سینکڑوں شیشے لگے تھے، ہر شیشے میں الگ دنیا نظر آ رہی تھی۔ کسی میں ایک لڑکی محل میں رہ رہی تھی، کسی میں ایک غریب لڑکا بادشاہ بن چکا تھا، کسی میں لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہو رہے تھے۔ ماہین حیران رہ گئی۔ تبھی اندھیرے سے ایک بوڑھی عورت نکلی، اس کی آنکھیں چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مسکرائی، تم اپنی اصل زندگی سے تھک چکی ہو نا؟ ماہین چونک گئی، آپ کو کیسے پتا؟ بوڑھی عورت ہنس پڑی، یہ دکان انہی لوگوں کو نظر آتی ہے جو حقیقت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ماہین خاموش ہو گئی۔ پھر اس کی نظر ایک بڑے شیشے پر پڑی۔ اس شیشے میں وہ خود تھی، لیکن وہاں اس کی زندگی بالکل الگ تھی۔ وہ ایک خوبصورت محل میں رہتی تھی، اس کے پاس دولت تھی، مشہور لوگ اس سے ملنے آتے تھے۔ کوئی غم نہیں تھا، کوئی آنسو نہیں تھے، صرف خوشی۔ ماہین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا میں اس دنیا میں جا سکتی ہوں؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا؟ تمہیں اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہوگی۔ ماہین نے ایک لمحہ سوچا، اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آیا، ماں کی ڈانٹ، بجلی کے بل اور ٹوٹے خواب۔ پھر اس نے شیشے والی زندگی دیکھی اور فوراً بولی، میں تیار ہوں۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور اگلے ہی لمحے ماہین اس نئی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ شروع کے دن تو جنت کے جیسے تھے۔ ماہین جہاں جاتی لوگ اس کی تعریف کرتے، اس کے کپڑے، اس کی زندگی، اس کی خوبصورتی، سب کامل تھا۔ اس کے محل میں ہزاروں نوکر تھے، کھانے سونے کے برتنوں میں آتے اور ہر رات آسمان پر رنگ برنگی روشنیاں بنتی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، یا شاید اسے ایسا لگتا تھا۔ لیکن چند دن بعد اسے ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ اس شہر میں کوئی ہنستا تو تھا مگر دل سے نہیں۔ سب کے چہرے خوبصورت تھے لیکن آنکھیں خالی تھیں۔ ایک دن اس نے ایک چھوٹی بچی کو دیکھا، وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہین اس کے پاس گئی، کیا ہوا؟ بچی نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ تو ان کے پاس چلی جاؤ۔ بچی نے سر جھکا لیا، یہاں کسی کے پاس حقیقی رشتے نہیں ہوتے۔ ماہین چونک گئی، کیا مطلب؟ بچی نے کہا، یہ شہر صرف خواب دیتا ہے، اپنائیت نہیں۔ اس رات پہلی بار ماہین کو نیند نہیں آئی۔ اس نے محل کی کھڑکی سے باہر دیکھا، پورا شہر جگمگا رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کہیں سکون نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، ہر کوئی خوش دکھنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ایک عورت قیمتی ہیرے پہنے بیٹھی تھی مگر خاموشی سے رو رہی تھی۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ ہر وقت آسمان کو خالی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ ماہین کے دل میں خوف سا آنے لگا۔ تبھی اسے یاد آیا وہ بوڑھی عورت۔ وہ فوراً اسی دکان کی طرف بھاگی، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ دکان جل چکی تھی، صرف ایک شیشہ باقی تھا اور اس شیشے میں اس کی اصلی زندگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی ماں رات کو اس کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ گھر ویسا ہی تھا، غربت بھی ویسی ہی تھی، لیکن وہاں محبت تھی، حقیقی احساس تھے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اچانک شیشے میں بوڑھی عورت نظر آئی۔ وہ بولی، ہر انسان کامل زندگی چاہتا ہے، لیکن کامل زندگی میں احساس مر جاتے ہیں، غم انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اگر تم واپس جاؤ گی تو تمہارے خواب عام ہوں گے مگر دل زندہ ہوگا۔ ماہین زور زور سے رونے لگی، مجھے واپس جانا ہے۔ بوڑھی عورت نے آخری بار کہا، یاد رکھو، جو زندگی باہر سے کامل لگتی ہے وہ اندر سے خالی بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی لمحے شیشہ ٹوٹ گیا۔ ماہین کی آنکھ کھلی، وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، باہر امی کی آواز آ رہی تھی، ماہین اٹھ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ماہین خاموشی سے اٹھ کر دروازے تک گئی اور پہلی بار اسے اپنا چھوٹا سا گھر بہت خوبصورت لگا، کیونکہ وہاں دکھ تھے مگر اپنے لوگ بھی تھے۔
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر چمکتی ہوئی زندگی حقیقت میں خوشحال نہیں ہوتی، کبھی کبھی ادھورے گھر مگر مکمل دل رکھتے ہیں۔